بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواجہ و ذریاتہ و اصحابہ۔ آپ کے سامنے ایک سیریز جو پیش کی جا رہی ہے مستقل، اس کا نام ہے پاکستان منزل بہ منزل، فیاض مدثر مبین کے ساتھ۔ یہ اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو واقعات ایک مہینے میں پیش آئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اس ایپیسوڈ میں جو ایپیسوڈ ہے، یہ ایپیسوڈ 42واں ایپیسوڈ ہے، اور اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے جولائی 1950 کے واقعات پیش کیے جائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو خود واچ کریں، خود اس کو انالائز کریں، خود سرکولیٹ کریں اور ڈسٹریبیوٹ کریں، اور جو اگر آپ کے اس میں کوئی کمنٹس ہوں تو وہ کمنٹس مجھے اپنی اس میں مجھے ان کمنٹس سے مطلع کریں تاکہ اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ یہ ایک مقدس پروگرام ہے جس میں پاکستان کی خدمت کا صرف جذبہ ہے، اور کوئی اس کے علاوہ کوئی اور اس کا کوئی مقصد مطلوب نہیں ہے۔ اس ایپیسوڈ میں جو 42واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں جولائی 1950 کے جو واقعات آئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جو پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ جولائی کا سب سے اہم واقعہ پاکستان کی شمولیت ہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ میں اور ورلڈ بینک میں۔ 14 فروری 1950 کو IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کو رکن بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چند ماہ کے اندر پاکستانی پارلیمنٹ یعنی مجلس دستور ساز نے دونوں اداروں کے لیے منظوری دے دی اور 17 جولائی کو اس ایکٹ کو نافذ بھی کر دیا۔ اس طرح 11 جولائی 1950 کو پاکستان ان دونوں اداروں کا باضابطہ رکن بن گیا۔ یہ پاکستان کی مالی تاریخ میں یعنی فائنینشیل ہسٹری میں بہت بڑا مائل اسٹون تھا۔ جولائی کا ایک اور اہم واقعہ جو ہے وہ مڈ جولائی 1950 میں کراچی میں پاکستان کے تمام صوبائی گورنروں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جو کہ سب سے پہلا موقع تھا جس میں تمام گورنر موجود تھے۔ اس میں ان گورنروں میں جن لوگوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی، اس میں قائد ملت لیاقت علی خان تھے، اور ان کے ساتھ پنجاب کی گورنر سردار عبدالرب نشتر تھے، گورنر مشرقی پاکستان فیروز خان نون تھے، اور گورنر سندھ دین محمد، اور گورنر سرحد یعنی KPK یا NWFP وہ IH چودھری گڑھ تھے اس زمانے میں، اور امین الدین گورنر جو نمائندے تھے وہ بلوچستان کے نمائندے تھے۔ یہ کانفرنس میں تمام امور ڈسکس کیے گئے، اور الحمدللہ یہ کانفرنس بڑی کامیاب رہی، اور تمام گورنرز نے صوبوں کے اختیارات پر، صوبوں کی حقوق پر اور رائٹس پر کنسنسس مینٹین کیا۔ 11 جولائی 1950 کو بھی ایک اہم واقعہ ہوا۔ اس واقعے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یعنی حکومت پاکستان نے ٹریڈ ڈائریکٹری شائع کی، جو کہ ایک بہت ضروری کام تھا۔ اس ڈائریکٹری سے بہت فائدہ ہوا، اور اس سے بڑی تجارت کو بڑا فروغ ہوا۔ الحمدللہ یہ بڑی خوبی کی بات تھی کہ یہ ٹریڈ ڈائریکٹری بہت افیکٹو رہی، اور بڑا اس سے تجارت کو فروغ حاصل ہوا۔ 12 جولائی 1950 کو جرمنی اور پاکستان کے درمیان ایک تجارتی معاہدہ ہوا، اس کی فائنلی توثیق کی گئی، جس سے پاکستان کو جرمنی کو ایکسپورٹ کرنے میں آسانی ہوئی، اور پاکستان کو اعلیٰ کوالٹی کا مشینری اور اعلیٰ کوالٹی کی ایکوپمنٹ جرمنی سے درآمد کرنا آسان ہو گیا۔ 23 جولائی 1950 کو ایک مشہور تعلیمی واقعہ ہوا، وہ یہ کہ 23 جولائی 1950 کو سندھ یونیورسٹی نے اردو کالج کا الحاق منظور کر لیا۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت تک کراچی یونیورسٹی قائم نہیں ہوئی تھی، اس لیے BA کی ڈگری جو دی جاتی تھی اردو کالج کو، BSc اور BA کی، وہ سندھ یونیورسٹی اس کو دیتی تھی۔ 23 جولائی 1950 کو بھی ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ پیر بگاڑا کے دو صاحبزادے پیر سکندر علی شاہ اور میر نادر علی شاہ دونوں لندن سے کراچی پہنچ گئے۔ یہ دونوں شہزادے
یا دونوں جو یہ وہ تھے مجاہد، یہ برطانوی حکومت نے اپنے پاس ضمانت کے طور پر رکھے تھے تاکہ یہ ان کو مناسب تربیت دی جا سکے، مناسب تعلیم دی جا سکے اور ان کو بعد میں دوبارہ پاکستان بھیجا جا سکے۔ 27 جولائی 1950 کو پاکستان اور برطانیہ کے درمیان میں ایک مالی معاہدے پر دستخط ہوئے جس سے بہت سارے کام آسان ہو گئے۔ 28 جولائی 1950 کو پاکستان نے مصر کے ساتھ تجارتی معاہدے پر دستخط کی جس سے بہت سارے کام امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کام آسان ہو گئے۔ 21 جولائی 1950 کو ایک بہت اہم اور مشہور واقعہ ہوا کہ ناروے کے کوہ پیماؤں کی یعنی ماؤنٹینئرز کی ایک ٹیم نے کوہ ہندوکش کی بلند ترین چوٹی ترچمیر سر کر لی۔ 4 کوہ پیما پر مشتمل اس ٹیم کے سربراہ ناروے کے مسٹر ایری نائس تھے۔ اس ٹیم میں پاکستانی کوہ پیما بھی شامل تھے جن کا نام مرزا حمید بیگ تھا۔ ترچمیر ان فاتحین نے ترچمیر پر پاکستان اور اقوام متحدہ اور ناروے کے پرچم نصب کیے اور یہ ایک بڑا پاکستان کے لیے ایک فخر کا مقام تھا۔ ترچمیر کی چوٹی 28,288 فٹ یا 7,706 میٹر بلند ہے اور یہ پاکستان کی 16ویں اور دنیا کی 28ویں بلند ترین چوٹی ہے، سمٹ ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ جولائی 1950 کے واقعات پیش کیے۔ اس میں ایک اور خاص اہم واقعہ یہ ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان امریکہ اور کینیڈا کے دورے کے بعد واپس آئے اور کامیاب دورے پہ آپ نے پاکستان کی بڑی اچھی نمائندگی کی اور اس کے رزلٹ میں کتاب پاکستان ہارٹ آف ایشیا جو ہے وہ بھی شائع ہوئی اور اس کی تفصیل اگلے انشاءاللہ کسی ایپیسوڈ میں پیش کی جائے گی۔ آپ جب کراچی تشریف لائے تو آپ کا بہت پرتپاک استقبال کیا گیا۔ یہ واقعات تھے آپ کے سامنے میں نے پیش کیے جولائی 1950 کے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان کو قوت دے، ان کے فوج میں اور عوام میں اور تمام اداروں میں نیک نیتی ہو اور اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے ہم سب مل کر اس ملک کی ترقی اور کامرانی کے لیے کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری دعا اور میری کوشش اور مساعد جو ہے جو میں نے صحیح کر رہا ہوں پاکستان کے لیے، اللہ اپنے دربار میں خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔